ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اللہ کا قانون کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، قانون اللہ نے بنایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندار کو کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ مال ہاتھ میں آئے یہ کامیابی کی نشانی نہیں، اور مال ہاتھ سے نکل جائے یہ ناکامی کی نشانی نہیں۔ کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک اللہ کے حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے سارے کے سارے ٹوٹ جائیں، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے یہ دو فیصلے یاد رکھنا، دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ اس میں مال و منال کو دیکھا نہیں جاتا۔ کسی کو مال تو روزی ہے، جیسے بچے روزی ہیں، اولاد روزی ہے۔ کسی کو اللہ اولاد کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے، لیکن احکامات کو پورا کرنا جو آسمانوں سے آئے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے اندر اخلاقیات بھی آ گئی، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اخلاق پر تقریر کرنے والے تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن اخلاق برتنے والے کم ملیں گے۔ کہ اخلاق پر تقریر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے ماشاءاللہ، اخلاق کی حدیث بیان کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن اخلاق کو برتنے والے یہ بہت کم ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا بہت اچھا ہے وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس میں گھر دلاؤں گا، جنت الفردوس میں فلیٹ دلاؤں گا میں، بڑا بڑا محل۔ کس کو؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میں ذمہ دار ہوں۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا۔ اونچے درجے میں دلاؤں گا اس کو جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق برتے، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا سارہ، اور ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا عناق۔ سارہ ایک گانے والیوں کی سردارن تھی، اور عناق
یہ کوٹھے چلاتی تھی. یہ دو لڑکیوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں کہ سارا جو ہے یہ گانے والی، اس کی آواز بہت اچھی تھی، کتابوں میں لکھا ہے. یہ قریش عرب جو ہے نجد کے یا مکہ کے یا طائف کے یا اس کے قرب و جوار کے عرب، یہ باقاعدہ سارا سے اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، پیک رہتی تھی اس کی ٹکٹیں. خاندان کے خاندان آتے تھے 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، بولے چلو بھی اللہ کا گھر بھی دکھاویں گے اور تھوڑی پکنک بھی کراویں گے اور سارا کا گانا بھی سناویں گے. اسی لیے آج کل میں جو حج عمرے پر آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں حج عمرہ کرو لیکن پکنک کی نیت مت کرو. دعوت کے کام میں ہمارے ساتھی چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے راستے میں نکلو، بہت اونچی چیز ہے، لیکن پکنک نہیں. ورنہ اللہ پکنک دے دے گا. تم پکنک کے لیے گئے تھے، میرے لیے نہیں گئے تھے آپ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیت کو تو وہ جانتا ہے. تو وہ سارا اس کا گانا بہت اچھا، اس کی آواز بہت اچھی، تو لوگ اس کو ٹپ دیتے تھے. ٹپ تو سمجھتے ہو نا، اورگا آئیت 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 کا جملہ کہتے تھے. آئیت آئیت یعنی پھر سے. تو وہ اور بڑھ میں آتی تھی. زمانِ جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی یہ آواز پڑتی تھی تو حضور پوچھتے تھے یہ کون ہے یہ؟ رات کے وقت میں وہ گاتی تھی، اس لیے کہ رات کو ہی ان کا سورج طلوع ہوتا ہے. جب لوگوں کا سورج غروب ہوتا ہے تب ان کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب لوگوں کا سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کا سورج غروب ہوتا ہے. تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. میں اخلاق بتا رہا ہوں. اخلاق پر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر نہیں کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو برتا بھی ہے. اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. بہت بدکار عورت، حدیث شریف میں آتا ہے بہت بدکار عورت. اب رنڈی کا جملہ تو کہوں گا نہیں میں، تھوڑا بھاری پڑ جائے گا. مدینہ منورہ میں وہ لڑکی جب گزرتی تھی، یہ سارا کا قصہ الگ ہے، یہ مدینہ کی لڑکی کا قصہ الگ ہے. تو صحابہ ڈرتے تھے کہ یار وہ رستے میں چلتے چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی. تو یہودی مشرکین سب اس سے گھبراتے تھے. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلی، اچھا پتہ چلتا ہے کہ وہ آ رہی ہے، ہر آدمی اپنا راستہ بدل لیتا تھا. تو ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس نے آنا شروع کیا، چلنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، سیدھی حضور کی طرف چلی. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لڑکی آ رہی ہے، معلوم تو تھا کہ یہ ایسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یکسوئی کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہے تھے. صحابہ نے دور سے دیکھا کہ یار یہ تو سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمت جا رہی ہے. یہ کسی نے سوچا کہ بھی جا کر روکے اس کو، ہاتھ پکڑ کر اس طرف کرے، لیکن کسی کی ہمت ہوئی نہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کیا کہا؟ اتاکلوا کما یاکل العبد. یہ حدیث کے جملے ہیں. اتاکلوا کما یاکل العبد. محمد تو ویسا کھاتے ہو جیسے غلام کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. اتاکلوا کما یاکل العبد. تو آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ انا آکل کما یاکل العبد. میں اللہ کے بندے میں صرف ایک بندہ ہوں، اور بندہ جیسا کھاتا ہے اللہ کا غلام ہوں ویسا کھاتا ہوں. تو دوسرا سوال کیا اتاکل وحیدا وتنسانی. یہ بدکار عورت ہے چھیلے درجے کی کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور حضور اس کے ساتھ یہ اخلاق برت رہے. کیا کہا کہ اتاکل وحیدا وتنسانی. آپ اکیلے کھانا کھا رہے، مجھے بھول گئے، مجھے بھی تو کھلائیے. آپ نے جواب کیا دیا؟ کھا لے. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں، کھا لے، تجھے کھانا ہے تو تو بھی کھا. تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلائیے.
یہ حدیث میں قصے چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی کھا لے، اس نے کہا نا اپنے ہاتھ سے کھلائیے، تو حضور نے لقمہ دیا یوں، تو اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں، آپ اس سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا؟ اطعمنی ما فی فیک، آپ کے منہ میں جو ہے وہ لقمہ کھلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا اور منہ سے لقمہ نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا، لے بس اس نے جو کھایا اسی وقت وہ مسلمان ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، حقیقی آپا بن گئی، حقیقی آپا، نقلی نہیں۔ آج کل ہماری عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے اور مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے، تو میں کہتا ہوں بھی حقیقی آپائے بنو، اور حقیقی آپا جو بنتی ہے وہ آسمانوں سے بنتی ہے، حقیقی پیر جو بنے گا وہ آسمانوں سے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اتنے اخلاق پر وہ مسلمان ہوئی ہے، اور پھر بن گئی رضی اللہ تعالی عنہ، اونچی عورت، مدینہ منورہ کی اونچی عورت۔ بڑے قصے آتے ہیں، شادی کرنے کے لیے، مانگا ڈالنے کے لیے لوگ ترستے تھے، پہلے یہ تھا کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور دین آیا تو دین کی وجہ سے بن گئی بڑی آپا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اخلاق بہت اونچی چیز ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہمارے یہاں اخلاق تو ہے لیکن اس میں بھی چالاکیاں ہیں، امیٹیشن، دکھاوے کے لیے، وہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو چالاکیاں پسند نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طیب ہے، طیب چیز کو قبول کرتا ہے۔ آج تو معمولی سے بھی چوک ہو گئی نہیں بیوی سے، جو ایاں مڑی سے اوپر مت مل جائے۔ میں حرم شریف میں داخل ہو رہا تھا اور ہماری برادری کی ممنوعی، ہم لوگ ممنوعی کہتے ہیں ہماری برادری کی جو عورتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی دونوں کو دونوں لڑتے ہوئے بقی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ان کے خاص قسم کے برقعے ہوتے ہیں نا ہماری برادری والوں، اور وہ چپل احرام کے جو ہے وہ دونوں سپٹ دونوں جا رہے ہیں، تو وہ کھڑا ہوا جو ہے وہ جو شوہر تھا وہ ذرا غصے میں آیا، جو تو ہے مدینہ میں تو مڑی سو اوپر مت مڑ جائے۔ وہ مجھے اتفاق سے پہچانتے نہیں تھے، ہم تو جیسے حاجی لوگ گزرتے ہیں ویسے ہم گزر رہے تھے، حجاج تو بہت ہوتے ہیں نا وہاں۔ پھر قریب جا کر میں نے کہا کہ اڑوے بولو نبی صاحب قریب بوس، آہستہ بولو، او تو مول چھاپ سمجھ گئے نا، مول چھاپ رہی ہو نا سبق بڑی شاپڑا مول چھاپ۔ پھر میں نے تسبیح نکال کر دی اور میں نے دونوں سے کہا نبی کے شہر میں تم لڑتے ہو، نبی کے شہر میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کی طرف دیکھ کر ہنسنا چاہیے۔ پھر میں نے وہی کھڑے کھڑے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتا ہے، ہنسو تم دونوں آپس میں دیکھ کر۔ دونوں کو ہنسایا۔ پھر میں نے کہا میاں بیوی دونوں مسافہ کریں نا محبت سے، تو ان دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی کیسے دھڑ نیچے مسافہ کرو۔ اب لڑا جو میں چیا گمنا سو، تو اس نے اپنا کام بتایا، وہ کام تو بتاؤں گا نہیں ورنہ گاؤں والے سنیں گے تو کہیں گے یار ہمارا گمنو لوچو سے آ رہے وہ تو۔ کتاب دی ہماری مومن کا ہتھیار، اور وہ ہماری جیب میں رہتی ہے، کوئی ملتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ تسبیح دی، میں نے کہا تسبیح کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میری تسبیح کا نام ہے۔ اب میں نے کہا ایک ہدیہ دوں گا قبول کرو گے؟ ان دونوں میں محبت پیدا کروائی، اور لو یہ 100 ریال لو، 200 ریال لو، میری طرف سے 100 ریال آپ کو ہدیہ، میری طرف سے کھجورے لے لینا۔ محبت ہو گئی۔ اب تک وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں، مول صاحب ہمارا تو ٹوٹوا نہ اوپر ہو، تمہارا اخلاق نہ وجہ دے ہمارا جوڑا ہی جو اللہ نے، ارے نا بات کر بچہ بھی آلیا
सूरत वाले इतनी तो गुजराती समझ जाते होंगे। अखलाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उसके साथ हुजूर ने अखलाक बरते। कहती है अता कुल कमाया कुल अब, गुलामों की तरह खाते। आपने फरमाया गुलाम हो अल्लाह का, मुझे खिला। आपने फरमाया खा ले, मुंह का खिला। तो हुजूर ने मुंह का लुक़मा खिलाया। बद अखलाक़ी पूरे दीन को मिटा देती है, और अखलाक जो है ये परवान चढ़ाती है। अखलाक तो सारा के किस्से सुना रहा था। सब मक्का वाले गाना सुनते थे इसका, सारा का। ये इत्तिफाक से ग़ज़वे बदर के पास, फ़तेह मक्का से, ग़ज़वे बदर के बाद और फ़तेह मक्का से पहले ये मदीना मुनव्वरा आई। जब मदीना मुनव्वरा आई तो मारूफ़ा मशहूर लड़की थी, बहुत लोग जानते थे इसको, सारा सारा सारा। बहुत अच्छी आवाज़ थी उसकी, और पूरा अरब जो है वो फ़िदा था उसके ऊपर आवाज़ के लिए। चुनांचे किताबों में लिखा है पूरे मदीना में चर्चे होने लगे। भी कुछ सुना, कुछ सुना कि क्या? जो कहा सारा आई है मदीना में। सारा वो मक्का वाली, हाँ वो हतीम वाली। हतीम जहाँ है आजकल उस तरफ जो है उसका खैमा लगता था। तो तवाफ़ करने वाले तवाफ़ करते थे अंधेरे में, और ये जो है गाना गाती थी। वो मक्का वाले जो गाना गाती, हाँ वो आई है। अच्छा कहाँ ठहरी है? ये तो पता नहीं कहाँ ठहरी है, लेकिन आई है। अच्छा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे में नहीं पढ़ते थे, बस आपको पता ही नहीं कि सारा आई है। इत्तिफाक से उड़ते उड़ते ये बातें माहू तक पहुँची, तो माएँ भी पहचानती थी सारा को, तो माएँ भी पहचानती थी, सब जानती थी कि सारा है गाने वाली है। अलबत्ता ये हज़रत जुवेरिया या ये हज़रत सफ़िया जो दूर से आई थी, जो हिजाज़ में रहती नहीं थी, वो ज़्यादा नहीं पहचानती थी। लेकिन बाकी जो कुरैशियाँ थी तो सब उम्मे सलमा वगैरह ये सब पहचानती थी। हज़रत मैमूना, ये सारे के सारे कुरैशी लड़कियाँ थी। तो माऊ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मैं अखलाक पर एक किस्सा सुना रहा हूँ। ये फरमाया कि हज़रत कुछ सुना आपने? मैं कहना नहीं सुना। ये कहो सारा आई है मदीना में। कौन सी सारा? वो गाना जो गाती थी। अच्छा भाई मदीना में क्यों आई है वो? कि हमारा माहौल ख़राब ना करे, हमारा माहौल मदीना का। फरमाया अच्छा ये तो पता नहीं क्यों आई है, कहाँ ठहरी है, कुछ पता नहीं है, लेकिन आई है। आपने बात सुनी न सुनी कर दी और आप अपने काम में लग गए। दूसरे दिन या तीसरे दिन मशवरा जमा हुआ था, सहाबा मस्जिद में बैठे हुए थे, और ये सारा जो है सबके सामने आपा बनकर आ गई। आपा बनकर ओढ़नी बोढ़नी डालकर, हल्का सा निकाब, हल्का सा ये सब करा कर सामने आ गई। सहाबा ने देखा कि ये तो मजलिस में आ गई है, तो सहाबा ने थोड़ा सा आप मुस्कुराए भी, और सबने निगाहें नीची कर दी। हुजूर ने पूछा भी आप लोग मुस्कुराए, निगाहें नीची की, क्या मसला है? खामोश रहे। इतने में आपने देखा कि कोई लड़की खड़ी है, तो आपने कहा कि मन हाद है, ये कौन है? या निकाब के साथ, इसके साथ चेहरा दिख रहा था। आपने ओहो अंते सारा, ये आपने सवाल किया, अंते सारा, तो सारा है ना? तो आपने सवाल किया जीती मुहाजिरा, हिजरत करके आई है तू? फरमाया अल्लाह हिजरत करके नहीं आई। तो कहा जीते मुस्लिमा, मुसलमान यानी इस्लाम कबूल करने के लिए आई है? कहा अल्लाह। आपने फरमाया फिर क्यों आई हो? फरमाया मैं काम के लिए आई हूँ। फरमाया बताओ क्या काम है? तो उसने सबके सामने कहा कि मैं मक्का मुकर्रमा में गाना गाती थी,
لوگ مجھے پیسہ دیتے تھے اور لوگ میرا بہت. ان میں ایک خاص صحابی تھے، ان کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتع، یہ یمن کے تھے اور بہت ہی مالدار تھے. حاتب ابن ابی بلتع یہ اس کے خاص تھے، سارا کے بہت پیسہ دیتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر. اور یہاں تجارت شروع کی انہوں نے مکہ میں، اللہ نے برکت دی، مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے. پھر تو حضور کے ساتھ رہنے لگے وہ. تو سارا سے حضور نے پوچھا بھئی تو کیوں آئی ہے؟ یوں کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. اور علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، بچپنا وفادار نہیں، ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جوانی وفادار نہیں تو ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کہ بڑھاپا یہ وفادار. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب دیکھا کہ اس کی شادی ہوئی جوان لڑکی سے، دونوں خوبصورت ہیں، جوڑا بھی اچھا ہے، لیکن بار بار وہ خواب دیکھتا تھا کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے. بڑا پریشان رہتا تھا، کسی کو خواب بتاتا نہیں، ڈرتا تھا پتہ نہیں میں خواب سناؤں گا تو پتہ نہیں کیا تعبیر نکلے گی، لیکن روزانہ دیکھتا تھا کہ بیوی بوڑھی ہو گئی ہے. تو کسی اچھے معبر کے پاس گئے اور کہا ابھی میں روزانہ یہ خواب دیکھتا ہوں، میری بیوی خوبصورت ہے، جوان ہے ماشاءاللہ، ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے، اور دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ یہ بوڑھی ہو گئی، یہ بوڑھی ہو گئی. مجھے خواب بہت اچھا ہے، یہ وفادار لڑکی ہے، بڑھاپا وفادار ہوتا ہے. یہ تعبیر دی. تو سارا نے کہا کہ حضرت اب میرا جو بڑھاپا آ گیا، آواز بھی خراب ہو گئی، اور میں جو لوگ مجھے ٹپ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، گانا سنتے تھے، کئی لوگ تو بدر میں مارے گئے، کئی لوگ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کئی لوگ جو ابھی زندہ ہیں وہ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے. یہ سب بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بیٹھے ہیں سب. یہ لوگ میرا گانا سنتے تھے، یہی مجھے پیسہ دیتے تھے، اور یہی بھاگ کر یہاں آ گئے، مسلمان بن گئے. اب میں تو رہ گئی اکیلی وہاں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، میں خرچہ کیسے پورا کروں؟ تو آپ میری مدد کریں. اب حضور کے اخلاق دیکھو، بھاگ یہاں سے، آنا مت، تو بہت خراب ہے، یہ نہیں کہا. آپ نے اعلان کیا، اور اعلان کر کے یہ کہا کہ دیکھو یہ بیچاری آئی ہے مکہ مکرمہ، اس کے عیوب بیان نہیں کیے. تو تو ایسی ہے، تو تو ایسی ہے، بھاگ جائے یہاں سے، کوئی مدد نہ کرے اس کی. بلکہ کہا دیکھو یہ مکہ سے آئی ہے، میں تم پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں جتنے امہات المومنین ہیں، حضرت علی ہے، حضرت عباس ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تم سب مل کر جو ہے اس کی مدد کرو. سب مل کر مدد کرو، آپ لوگ مت دینا پیسے. صحابہ جو تھے میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. چندہ کیا حضور نے، اور چندہ اپنے گھر سے کیا. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی کام ہو تو کبھی کبھی آدمی اپنے گھر میں سے بھی چندہ کرے. چچا دے دے، چچی دے دے، ممانی دے دے، بھابھی دے دے، بہو دے دے، بھیجو ڈالنا ڈال دو. اسی قصے سے استنباط کیا تو حضور نے اعلان کیا کہ تم جو ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، صرف جو ہے یہ میرے گھر والے رشتہ قریش جو ہیں وہ اپنا پیسہ جمع کریں. حضور نے چادر بچھائی، کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے کھجوریں ڈالی، کسی نے رسی ڈالی، کسی نے کپڑا ڈالا، کسی نے درہم ڈالے، کسی نے دینار ڈالے. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ پوٹلی تو ہوتی ہے نا بھائی، چھپا کے رکھتے ہیں. کیا کہیں گے مولانا دھندو بہو مندو چھے، بہو مندو، اور جائیں گے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے. اللہ تو کہتا تھا دھندا ٹھنڈا ہے اور 15,000 کا بل تو یاد دیتا ہے تو. بنی آدم جو ہے ناشکرہ ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. جنات ناشکرے نہیں ہیں. جنات کے بارے میں نہیں ہوگا جنات ناشکرے ہیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. انسان کے بارے میں ملے گا کہ اس کی عادت ہے رونے کی.
ہمیں روتا ہی رہے گا تو روتا رہے، اللہ بھی اس کو روتا ہی رکھتا ہے۔ پھر جناتوں میں اور انسانوں میں فرق یہی ہے کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہی نہیں، ایک دو جنات تھے جنہوں نے حضور کے مقابلے پر آئے، باقی نہیں، سب نے جو ہے بات مان لی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، جنات کہہ رہے ہیں، اے ہماری قوم، ایک اللہ کا داعی ہے، اس کا ہم نے قرآن سنا ہے، تم اس کی بات مان لو، نہیں مانو گے تو عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ بلکہ ایک جگہ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کی تعریف کی، صحابہ سے کہا تم سے تو جنات اچھے ہیں۔ سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی، حالانکہ حق کیا بنتا تھا صحابہ کو سناتے، اسی لیے جنات کہتے ہیں سورہ رحمان یہ ہماری ہے، یہ جنات کہتے تھے کہ یہ ہماری ہے سورہ رحمان، حضور نے جا کر سنائی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے ایک مرتبہ جو ہے مجھے بہت بھوک لگی، بہت پریشان، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور میں بڑا پریشان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا بھی تو آج کھانے پر میں نے سب کو بلایا، تم کیوں نہیں آئے؟ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ صفہ والے آویں اور کوئی نہ آویں، تو میں صفہ میں سے تو ہوں نہیں، میں کیسے آؤں؟ یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے کوئی روزے بھیجے گا تو میں تجھے بلاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد باندی آ گئی عبداللہ بن مسعود کو بلانے، تو عبداللہ بن مسعود سمجھ گئے کہ ہاں کہیں سے کھانا آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی بن ٹھن کر خوشبو لگا کر حضور کے گھر جا رہے ہیں نا، اور وہاں جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں کپڑے پہن کر، یعنی مطلب کہ کھانا نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، حضور باہر کھڑے ہیں، اگر کھانا ہوتا تو حضور اندر ہوتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا پوچھا، کچھ بھی پوچھا نہیں، اور حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلو آج جناتوں میں بیان ہے ہمارا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک بھی چلی گئی۔ حضور نے جب یہ کہا جنات، حضور نے جناتوں میں 6 بیانات کیے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 3 مکہ میں، 3 مدینہ میں، اور اس کی تفصیلیں بہت آتی ہیں کتابوں میں، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے، اگر میں مختصر سنا تو ابھی تو مجھے سارا کا قصہ پورا کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا چلیں آگے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں تو کچھ سمجھا نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ آج جناتوں میں ہمارا بیان ہے، اور یہ بیان پہلے طے ہو گیا تھا، لیکن ایک میں ساتھیوں کو کہنا بھول گیا تھا، جناتوں میں بیان کے لیے حضور جاتے تھے ایک کو لے جاتے، قافلہ نہیں، 4 یہاں ہے، 4 وہاں ہے، 5 وہاں ہے، 6 وہاں نہیں، کسی بھی ایک صحابی کو اٹھا لیتے ہیں، چلو جی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضور نے جناتوں کا تذکرہ شروع کیا تو وہ میری بھوک تو گئی، لیکن دوسرا ٹینشن شروع ہوا۔ پھر حضور نے جملہ یہ کہا کہ دیکھو میں بیان کروں گا تو تم کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی، کسی کے دانت نکلے ہوئے دکھیں گے، کسی کے بال ٹیڑھے دکھیں گے، کسی کے ہاتھ ٹیڑھے دکھیں گے، کسی کی آنکھیں نیچے دکھے گی، اس لیے تم جو ہے نا گھبرانا مت۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا آنکھیں بند کر کے، جہاں آپ وہاں میں، آپ نے فرمایا میں گول دائرہ کر دوں گا، اس سے نکلنا مت، اگر وہاں سے نکلا تو جنات تجھے اچک لیں گے۔ ایک گول دائرہ کر کے، حصار کہتے ہیں نا، حصار ایسا کر کے بٹھا دوں گا تجھ کو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت وہ کہتا ہے ایسی میری ٹینشن والی رات تھی، ایک تو سردی کا زمانہ، سردی میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگے، گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں، اور یہاں حضور کے وہاں سے بھی کھانا نہیں آیا، اور یہ جنتوں کی میٹر آ گئی۔ لیکن حضور نے کہا منع نہیں کر سکتا، اور حضور نے اتفاق سے مضبوط ہاتھ پکڑا تھا، یعنی کوئی چھڑا کے جا نہ سکے۔
چل. وہاں لے گئے, وہاں دارا کر کے بٹھا دیا. میں تو جو ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. کبھی کبھی آنکھیں تھوڑی سی کھولتا تو مجھے تو ڈر لگے, ایسا ہوتا سب. اور حضور نے سورہ رحمان سنائی جناتوں کو. سورہ رحمان 31 مرتبہ ہے سورہ رحمان میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, 31 مرتبہ. جس کی شادی نہ ہوتی ہو تو 31 مرتبہ سورہ رحمان پڑھے, انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی والا, دوسری شادی والا نہیں. یہ ہم جو بھی نئے بچے ہوتے ہیں, جن لڑکیاں ہوتی ہیں بیچاری, ہمارا سبق سنتے ہیں, آپ کے صورت میں بھی سبق پہنچ جاتا ہوگا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے, تو ہم کو ان کو بتاتے ہیں کہ تم کم سے کم 31 مرتبہ تو سورہ رحمان پڑھ ہی لو. پھر وہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب پھر بھی نہ ہو تو؟ میں نے کہا پڑھتے رہو, مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تو سارے جنات زور سے کہتے, ارے حضرت کون سی اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے, اللہ نے تو بہت دیا ہے, بہت دیا ہے, بہت. 31 مرتبہ آیا اور 31 مرتبہ وادی گونجی. کون سی نعمتیں جو ہم ناشکری کریں گے, بہت دیا ہے اللہ نے, بہت دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہاں سے واپس آئے اور پھر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی مسجد نبوی میں. تو صحابہ جو ہے وہ نیچے منہ کر کے سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے, تم سے جنات اچھے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پوری وادی گونجتی تھی اور تم تو جو بیٹھے ہو ایسے. پھر آپ نے فرمایا جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے, یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, پھر حدیث آئی. جنتوں نے تکلیف نہیں پہنچائی, انسان مقابلے پر آئے. اسی لیے جنات جو ہے وہ متعدی نہیں ملیں گے, وہ اپنا کام کریں گے, یہ کریں گے سیدھے سادھے, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور ان کو بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جناتوں کو نہیں ہوتی, ہارٹ کی بیماری ان کو نہیں ہوتی. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جناتوں کی دوا ہو, یا جناتوں نے ہسپتال کھولا ہو, یا جناتوں نے ہوائی جہاز بنایا ہو, وہ سکت رکھی ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, انسان کے بچے کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ مسجد بھی بنائے گا, ہوائی جہاز بھی بنائے گا, بلڈنگ بھی بنائے گا, موبائل بھی بنائے گا. یہ سارے دماغ اللہ, جناتوں کو نہیں. جنات کو تو ہماری عبادت کرو. اسی لیے کوئی جن کسی نبی کے مقابلے پر نہیں آیا. ہر زمانے میں جنات تھے نا, لیکن کسی کے نبی کے مقابلے پر آ کر مقابلہ کیا انہیں تم غلط ہو. ایک جن تھا طائف کے قصے کے بعد یا طائف کے قصے سے پہلے, بڑا جن تھا, بہت پریشان کرتا تھا. تو حضرت علی آئے اور حضرت علی نے کہا مجھے ایک جن نے آ کر کہا ہے کہ ایک بہت خطرناک ہے عفریت, وہ بہت پریشان کرتا ہے, آپ اسے قتل کرنے کا حکم دیں. آپ نے فرمایا میں قتل کرنے کا حکم کیسے دوں جبکہ کوئی اس کی برائی میرے سامنے نہیں آئی ہے. تو دوسرے جنات آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کر رہا ہے, یہ ہے. پھر حضور نے کہا کہ اچھا تم اسے قتل کر دو. بس ایک جن کے بارے میں آتا ہے, باقی نہیں. باقی جنوں نے تو حضور کا ساتھ دیا. جب واپس آئے طائف سے, طائف والوں نے نکال دیا, مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا. تو بیچ میں رہے نا حضور اور زید ابن حارثہ, یہ دونوں بیچ میں رہے. طائف والوں نے کہہ دیا خطرناک یہاں آنا مت, مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے بارڈر سے نکل گئے, ہمارے پاس آنا مت. اب حضور کہاں جائیں؟ تو بیچ میں جو حضور نے وقت گزارا ہے اس میں جناتوں نے نصرت کی, کھانا پہنچانا, کھجوریں پہنچانا, پھل پہنچانا. بعد میں پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کچھ مشرکین مکہ کو, بھئی ہماری مدد کرو, ہمیں جو ہے ساتھ دو, میری بیوی بچے مکہ میں ہیں, زید ابن حارثہ بھی وہاں ہے سب. تو کچھ پھر جو ہے لوگوں نے ساتھ دیا, کسی نے انکار کیا, تب جا کر حضور مکہ میں داخل ہوئے. خیر لمبی تفصیل ہے جناتوں کی, کبھی سنائیں گے انشاءاللہ, اور سننی جیسی ہے, سننا بھی چاہیے.
تاکہ پتہ چلے انسانوں میں جناتوں میں فرق کیا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں مشورے میں ایک مرتبہ بات آئی جناتوں کی، وہ کہتے تھے کہ ہم گشت نہیں کر سکتے، ابا کہتے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ بولے ہم گشت میں جاتے ہیں، ایک امریکہ چلا جاتا ہے، ایک نیوزی لینڈ چلا جاتا ہے، ایک آسٹریلیا چلا جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں سب۔ تو حضرت نے کہا گشت کرو چاہے وہ بھاگ جائے، تمہارا کام گشت کرنا ہے، ملے تو بات کرو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ یہ ابا فرماتے تھے ہم کو، اس وقت چھوٹے تھے ہم، اور بہت قصے سناتے تھے نظام الدین میں جناتوں کے، ابا خود ہمیں سناتے تھے، اور ہم بھی دیکھتے تھے ابا کی خدمت کے لیے جنات آتے تھے۔ تو کسی جنات نے یہ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا مقابلہ نہیں کیا ہے، مان گئے۔ حضور کے اخلاق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور نے سورہ رحمان سنائی تو جناتوں نے انسانوں کی شکایت کی، یہ انسان ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا دیکھو تمہارے بھائی جنات تمہاری شکایتیں کر رہے تھے، تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو میں سارا کے قصہ سنا رہا تھا اور یہ بات چل پڑی اس طرف۔ تو یہ سارا جو تھی یہ مدینہ میں آئی تو حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا میں کسی پر بوجھ ڈالوں گا نہیں، میرے خاندان والے دیں مال۔ اخلاق، انک لعلی خلق عظیم۔ جنت الفردوس میں فلیٹ چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھا اخلاق برتو، اپنی بیوی کی دلداری کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اب انتقال تو حضرت عائشہ کی گود میں ہی ہوا ہے نا تقریباً، بعد میں سارے صحابہ آئے تو فرمایا حضرت عائشہ ابھی مجھے خبر دی گئی ہے کہ جنت کے اندر اللہ تجھے میری بیوی بنا کے رکھے گا، تو مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ موت کی سختی بھی بھول گیا۔ یہ دلداری تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیڑی جیسا نا، یہ بہو مچ مچ سے بھائی، یہ کہ مولانا بہت لڑتی رہتی ہے، کوئی علاج بتاؤ نا، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ وظیفوں سے گھروں میں محبت نہیں آتی، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، وظیفوں سے گھروں میں محبت نہیں آتی، گھروں میں جو محبت آتی ہے ایک دوسرے کا اکرام کرنے سے آتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنے سے آتی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے سے آتی ہے۔ پھر دوسرے کا مول صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا ایک کام کر، ایک وظیفہ بتاتا ہوں تو عمل کرے گا؟ کہ مول صاحب ضرور کروں گا۔ کہا مہینے کی پہلی تاریخ کو بیوی کو گھر خرچہ دیتا ہے، ارے مولانا نہیں دوں نا تو میں گھر سے نکل بھی نہیں سکتا، وہ تو برابر انتظار کرتی ہے، لے ہی لیتی ہے۔ تو میں نے کہا گھر خرچہ بھی دے اور ساتھ میں ہدیے کا لفافہ بھی دے، ہدیہ الگ گھر خرچہ الگ۔ دیکھ مانی کی تیری بات، تو ہدیہ دیتا ہے نا مول صاحب، وہ تو بہت ہدیہ وصول کرتی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں، دے، اللہ نے مال دے، ڈالر والا ہے ڈالر دے، پاؤنڈ والا ہے پاؤنڈ دے۔ تو حضور یہ اخلاق برت رہے ہیں مدینہ میں، کس کے ساتھ؟ سارا کے ساتھ۔ وہ دو تو سب نے جمع کیا، آپ نے فرمایا سارا یکفی کہا تھا، بھئی ٹھیک ہے یہ سارا میں نے دیا کافی ہے؟ تو سارا نے کہا کہ کافی ہے۔ تو صحابہ نے سامان اٹھایا، اس کو دیا، وہ لے کے چلی، راستے میں ہاتھی اپنی بلتا مل گئے۔ زمانہ جاہلیت میں دوستی رہی ہے ان کی، بہت پیسے دیتے تھے۔ جب وہ نکل رہی تھی دروازے سے تو بھیڑ تھی، ہاتھی ابن بلتا مارے گئے۔ تو ہاتھی ابن بلتا نے کہا سارا مجھے پہچانا؟ ہاں ہاں ہاتھی بھائی تجھے کیسے بھول سکتی ہوں میں، بھائی تجھے کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ فرمایا سارا مجھے پرائیویٹ کام ہے تجھ سے، میں کہاں آ کر ملوں؟ میں فلاں جگہ ٹھہری ہوں، کسی کا ایڈریس دیا، میں رات کو آؤں گا، لیکن بس یہ پرائیویٹ کام میرے اور تیرے درمیان رہے، کسی کو بتانا مت۔ میں کہا تو آ تو صحیح۔ چنانچہ حاتب ابن بلتا پہنچ گئے وہاں رات کو، اور ایک خط دیا، یہ خط لے، چھپا دینا یہ خط، اور یہ خط جو ہے چھپا کر سیدھی جب مکہ تو پہنچے
تو وہاں کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان لوگوں کو جمع کر کے میرا ایک خط دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ کہا بیٹھ حاتم تھوڑی باتیں کر رہے ہیں، میں کچھ سناؤں۔ حاتم ابن بلتع نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب وہ پرانی یاری نہیں ہے، لیکن چونکہ تیری میرا پرانا یارانہ تھا تو میں نے کہا بھی تجھ سے میں یہ کام لے لوں، یہ خط پہنچا دینا، بس تیرا کام اتنا ہے۔ اس زمانے میں مشورے چل رہے تھے فتح مکہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا مشورہ بہت چھپ کر کیا تھا، آپ نے اعلان نہیں کیا تھا۔ حج جو ہوا، حجۃ الوداع، تو وہ تو آپ نے اعلان کیا ابھی ہم حج میں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کون چلے گا، جسے چلنا ہے چلو۔ لیکن مکہ مکرمہ کا فتح یہ صرف شورا والوں میں تھا، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، ان میں یہ حاتم ابن بلتع بھی تھے، یہ سب بڑے لوگوں میں تھے۔ حضور نے کہا بھائی دیکھو ہم دکھائیں گے لوگوں کو ایسا جیسے ہم خیبر جا رہے ہیں، مدینہ سے نکلیں گے تو ایسا جیسا خیبر کی طرف جا رہے ہیں، آگے چل کر ٹن لے کر مکہ کا رخ کریں گے تاکہ مکہ والوں کو شک نہ پڑے۔ لیکن مکہ والوں کے جاسوس بھی ہوتے تھے نا، بھئی اتنا بڑا قافلہ نکلا ہے، ابھی کس رخ پر چلا، بھئی خیبر کی طرف چلا، اس کا مطلب کہ تبوک جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ مکہ آ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور حاتم ابن بلتع نے اس خط کے اندر وہ راز لکھ دیا، اللہ کے نبی جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا قصور ہے نا، سب چھپا رہے ہیں، انہوں نے راز لکھ دیا۔ جہاں وہ سارا نکلی قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، فلاں عورت جا رہی ہے، خط لے کے جا رہی ہے، جلدی سے پکڑو، اور پکڑ کر جو ہے اس کا جو ہے وہ خط لے آؤ تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، راز مکہ والوں پر نہ جائے۔ حضور نے فرمایا بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کون جائے گا؟ حضرت علی نے کہا میں جاؤں گا، فضل ابن عباس نے کہا میں جاؤں گا۔ یہ سب نوجوان تھے ماشاءاللہ، بھاگم دوڑی کرنے والے، خوب محنت کرتے تھے۔ بھئی جاؤ، اب حضور اخلاق برت رہے ہیں، اس کے پاس خط ہے، خط لے کے آنا ہے، لیکن اس کو ستانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، آنکھیں نہیں دکھانی، ڈانٹنا نہیں، محبت سے اتنا کہہ دو کہ تمہیں مکہ مدینہ منورہ سے کسی نے کوئی خط دیا ہے، وہ خط ہمیں دے دو، بس پتہ نہیں تھا کس نے دیا ہے، بس آیتوں میں تو یہ ایک خط لے کے جا رہی ہے، کس نے دیا ہے، کیا لکھا ہے، یہ قرآن میں کوئی تفصیل نہیں، خط لے کے جا رہی ہے، اسے پکڑو، پکڑ کر خط لے آؤ اور خط پھاڑ دو تاکہ راز پہنچے نہیں وہاں اور تم فاتحہ نہ داخل ہو جاؤ۔ اب یہ سارے گئے، اس کو پکڑا سارا کو، خط دے، تو ظاہر بات ہے کہ مجرم جو ہوتا ہے وہ پہلے آگے پیچھے ہوتا ہے نا، نہیں میرے بات نہیں ہے، یہی باتیں کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے کہ تیرے پاس خط ہے، اور خط لے کر تو جا رہی ہے مکہ، ہمیں خط دے دے، ہمارا تجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں میرے پاس خط نہیں ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کے پاس خط ہے، ہم کوئی غلط قدم اٹھاویں، کوئی ماریں، کوئی ڈانٹیں، کوئی اس سے پہلے آپ ہمیں خط دے دو، ہم حضور کو جا کے دے دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تو منہ اس طرف کرو، میں نکالتی ہوں۔ چنانچہ چوٹی میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے خط نکالا، اور خط نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تو حضرت علی نے کہا چلو خط دے دیا۔ ایک صحابی نے کہا ارے حضرت پڑھ کے بھی دیکھو، کبھی ایسا نہ کو کوئی اور پرچہ دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کوئی اور پرچہ دیا ہو۔ تو حضرت علی نے پڑھا، حضرت علی سمجھ گئے کہ نہیں یہ وہی ہے، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں کیا ہوا علی؟ حضرت خط لے آئے ہیں۔ کہاں ہے خط؟ حضور کے ہاتھ میں دیا۔ آپ امی تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو آپ نے کہا اچھا علی پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے اس میں، اور کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ تو حضرت علی نے خط پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مسلمان سب آ رہے ہیں مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، اور میں حاتم ابن بلتع لکھ رہا ہوں، اس لیے تم جو ہے ذرا چوکن نہ رہنا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، راز کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بلاؤ حاتم کو، بلاؤ شورا والوں کو، ابو بکر کو، عمر کو، علی جو بھی حضور کے ساتھ رہتے تھے ہر وقت میں،
سب کو بلاؤ، حاتب بن بلتع کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن بلتع سے کہا یہ خط تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا ہے۔ یہ دستخط تمہارے ہیں؟ ہاں حضرت میرے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے رہا نہ گیا، یہ کہا کہ حضرت بس اس کو کچھ پوچھو مت، مرنی ان اقتل حاتب ابن ابی بلتع، مجھے تو اب حکم دے دے میں اسے قتل کر دوں۔ یہاں اتنا بڑا جرم کیا اس نے، ہم چھپا رہے ہیں اور یہ ہماری بات وہاں بھیج رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مہلن مہلن۔ حضور کسی کو ٹھنڈا کرتے تھے نا تو ایک جملہ کہتے تھے مہلن مہلن مہلن۔ بیوی کے بھی غصہ ہو جاوے نا تو کہو مہلن مہلن، فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی وہ۔ اور شوہر کا بھی غصہ ہو جاوے تو بیوی کہہ دے مہلن مہلن مہلن، شوہر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے مہلن مہلن، ٹھہرو ٹھہرو، اس کا مطلب یہ ٹھہرو، جلدی نہ کرو، ٹھہرو۔ اب وہ خط حضور نے کہا پڑھو، تم پڑھو، پڑھ کے سنایا گیا مجلس میں۔ جب وہ خط پڑھ کے سنا دے حضرت عمر کو پھر جوش آیا، حضرت بس سننا، میں سن بھی نہیں سکتا، میں سن بھی نہیں سکتا، آپ تو مجھے حکم دے دیں۔ آپ نے فرمایا مہلن مہلن۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتع کو پوچھا بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے خط کیوں لکھا؟ تو حاتب ابن ابی بلتع نے کہا انا مؤمن یا رسول اللہ، میں پکا مومن ہوں، میرے دل میں کوئی پاپ نہیں ہے، صرف میں نے اس لیے یہ خط لکھا کہ میری بیوی بچے مکہ مکرمہ میں ہے، میں نے سوچا کہ مکہ والوں پر کچھ احسان کر لوں تاکہ جب مسلمان فاتحانہ داخل ہوں تو کم سے کم میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں، کوئی انہیں مارے نہیں، کوئی انہیں ان کی حفاظت کرے، میرا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہاں پر پہنچے تو حضرت عمر کو پھر جوش آ گیا، لہذا آپ بس یہ مجھے حکم دے دے میں قتل کروں۔ آپ نے فرمایا، پھر حضور نے فرمایا لا 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 یا عمر، عمر یہ بات نہیں ہے، یہ حاتب ابن ابی بلتع یہ بدری ہے، بدری، بدر میں شریک ہوا ہے، بدر والوں کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا کہ بدر والوں کے سارے گناہ حضور نے معاف کر دیے۔ اپنے ساتھیوں کو عزت دو، بیوی کو عزت دو، شوہر کو عزت دو، بھائیوں کو عزت دو، اخلاق برتو تو دل ملے رہیں گے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی بہت بڑے آدمی تھے، شہزادے تھے، جریر ابن عبداللہ بہت خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے گھر میں لڑکا دے تو دو نام ضرور رکھنا، جریر اور تمیم۔ نواسے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر، یہ دونوں بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ مسجد نبوی میں آؤ تو برقع پہن کے آؤ، نقاب ڈال کے آؤ، اور اگر بغیر نقاب کے میں نے دیکھ لیا بازار میں تو تمہاری پٹائی ہوگی۔ تو دونوں مسجد نبوی میں آتے تھے، نقاب ڈال کے آتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے نقاب اوپر کر لیتے تھے، اور بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جریر ابن عبداللہ یہ تو مسلمان ہوئے حضور کے ہاتھ پر، حضور کا اخلاق دیکھ کر، اور تمیم داری یہ مسلمان ہوئے جناتوں کے ہاتھ پر، یعنی جناتوں نے دعوت دی ان کو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لے کے میں ابا کو جا رہا تھا، حج کا زمانہ تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور حرم بھرا ہوا مدینہ منورہ کا، بھرا ہوا کھچا کھچ۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا اتنا حرم بھرا ہوا ہے کہ کہیں جگہ نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب نے کہا بیٹا یہ بھی دعوت اور تبلیغ کی برکت ہے۔ تو میں نے ابا سے پوچھا، میں نے کہا ابا یہ دعوت اور تبلیغ کی برکت کیسے؟ بھئی جتنا مجمع حرم میں بیٹھا ہوا ہے اس میں سے کئی لوگ ہیں جو دعوت تبلیغ کو جانتے بھی نہیں ہیں، بہت بڑا مجمع ہے جو تین جانتا نہیں ہے، چلہ جانتا نہیں ہے، 3 چلے جانتا نہیں ہے۔ تو ابا نے کہا کہ نہیں، جب دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص اور صفات سے چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دنیا میں ضرور پھیلائے گا۔ جیسے تمیم داری کو اللہ نے ہدایت دی، کوئی صحابی نہیں پہنچا تھا وہاں۔ بھئی تمیم داری جو ہیں یہ تو بہت بڑے تاجر تھے کپڑوں کی لائن کے۔ صفوریہ ایک گاؤں ہے وہاں شام میں، اب بھی وہ گاؤں ہے،
تو وہاں کا کپڑا بنتا تھا، وہ کپڑا بہت اچھا ہوتا تھا۔ یہ سفاری جو کہتے ہیں نا سفاری، یہ انہوں نے وہیں سے نام لیا ہے، صفوریہ اس گاؤں کا نام تھا۔ تو ابا نے کہا جیسے تمیم داری کو اللہ نے ہدایت دی، کون سے صحابی پہنچے تھے وہاں؟ کوئی نہیں پہنچا تھا، جناتوں کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی۔ وہاں جاتے، وہاں جا کر اعلان کرتے، بھئی میں آیا ہوں، کوئی مجھے پریشان نہ کرے، میں 3 دن رہوں گا۔ تو تمیم داری وہاں لیٹے ہوئے تھے، جناتوں نے آ کر انگلیاں ہلائی، جا مدینہ جا، مدینہ جا، مدینہ جا۔ بھئی مدینہ جاؤں، کہاں جاؤں؟ مدینہ کیا کون سی جگہ ہے؟ یہ بار مدینہ جا، مدینہ جا، جناتوں نے تشکیل کی۔ تو تمیم داری کہتے تھے 3 راتوں تک جناتوں نے سونے نہیں دیا مجھے، پاؤں ہلاتے رہے، مدینہ جا، مدینہ جا، مدینہ جا۔ تو بہت بڑا راہب رہتا تھا وہاں، صفوریہ جو گاؤں ہے وہاں اس کے قریب۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ جنات لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے، 3 راتوں سے سویا نہیں ہوں، یہ مدینہ کیا ہے؟ تو راہب نے کہا وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، عزت کے ساتھ وہاں چلا جا، وہاں اللہ کے نبی ہیں، جب تو وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں مالدار تو تھا ہی، مال تھا ان کے پاس بہت، تو کپڑے کی تجارت تو ایک جگہ کر دی، اور بازار میں جا کر جو ہے انہوں نے قندیلیں تھی، لالٹینیں کہتے ہیں نا اپنی فانوس، 1 2 3 4 خریدی، اور خرید کر انہوں نے مدینہ کا سفر کا ارادہ کیا۔ شام کہاں، مدینہ کہاں، 2000-2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہماری اس پٹی پر بہت سفر ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں بہت کام کیے ہیں وہاں۔ تو وہ روانہ ہوا تو جنات آ کر بیچ میں نصرت کرتے تھے، پانی لے آتے تھے، کبھی پھل لے آتے تھے۔ مہینوں کے بعد مدینہ پہنچا، تمیم داری کہتے ہیں مہینوں کے بعد۔ بال بڑے ہو گئے تھے، کپڑے میلے ہو گئے تھے، ناخن لمبے ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ گیا فقیر کی طرح۔ لوگوں نے کہا ابھی کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہا میں شام سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا یہاں کوئی اللہ کا نبی ہے، اس کو دیکھنے آیا ہوں، کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا یہیں بیٹھے رہو، یہ سامنے جو مکان ہے وہاں سے نکلیں گے اللہ کے نبی، دیکھ لینا آپ۔ تمیم داری کہتے ہیں میں نے ساری قندیلیں لی تھی ہدیہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو میں ان کو ہدیہ دوں گا۔ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ میں جو ہے بیٹھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضور کا چہرہ دیکھتے ہی میں مسلمان ہو گیا۔ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں خود چلا گیا حضور کے پاس، سامنے بیٹھا، آپ ہی کہاں سے آئے ہو؟ حضرت میں شام سے آیا ہوں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ پھر میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ بہت اچھا، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھا دیا حضور نے۔ حضور نے مجھے پہچانا نہیں، میرا حضور نے کوئی سوال کیا نہیں، میں اپنی جگہ آ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ یار حضور کو یہ لالٹین اور فانوس دوں، اس سے اچھا یہ ہے کہ مسجد زیادہ حقدار ہے۔ اس وقت تک مسجد نبوی میں چراغا نہیں ہوتا تھا، لالٹین وغیرہ کچھ جلتی نہیں تھی۔ اندھیرے میں مغرب، اندھیرے میں عشاء، اندھیرے میں فجر، پانی آوے تو چھوٹی سی مسجد تھی، بارش آوے تو پانی بھی ٹپکے، بچھو بھی ہوتے تھے، سانپ بھی ہوتے تھے۔ مدینہ میں سانپ بہت ہوتے تھے اور مدینہ میں بچھو بھی بہت ہوتے تھے، اور بلائیں بہت ہوتی تھیں، لوگ بیمار ہوتے تھے، بیماریاں بہت پھیلتی تھی۔ یہ تو حضور کی دعا کی برکت سے مدینہ پاک ہوا۔ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ، ایک مرتبہ ٹھنڈی بہت تھی تو فجر کی نماز میں کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نہیں، ابو بکر اور حضور، بلال اور حضور، کوئی نہیں۔ آپ بیٹھے رہے، آج مقتدی لوگ کہاں چلے گئے سب، آج کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ حضرت اتنی آج زیادہ ٹھنڈی ہے مدینہ میں، وہ نکلنے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ٹھنڈی کی وجہ سے میری مسجد میں لوگ نہ آوے؟ تو حضور باہر گئے، باہر جا کر دعا مانگی، اے اللہ میرے مدینہ کی ٹھنڈی بھی اچھی کر دے، میرے مدینہ کی گرمی بھی اچھی کر دے، اور اے اللہ جتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی ہیں،
اس سے زیادہ دعائیں میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں۔ ٹھنڈی کم ہوئی، سارے کے سارے صحابہ آ گئے، نماز ہوئی، پھر حضور نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی ہے یہاں کی جتنی آلائیں بلائیں تھیں وہ ایک بڑھیا کی شکل میں یہاں سے نکل گئی اور جحفہ میں جا کر ٹھہر گئی۔ جحفہ یہ یہودیوں کی بستی تھی، وہاں جا کر ٹھہر گئی۔ اب مدینہ میں قیامت تک آلائیں بلائیں نہیں آئیں گی، حالات آئیں گے لیکن آلائیں بلائیں نہیں۔ حال یہ آئے گا مدینہ میں کہ پورا مدینہ خالی ہو جائے گا، یہ آپ نے فرمایا۔ مدینہ منورہ میں ایسا حال آئے گا کہ سارا مدینہ خالی، بلڈنگیں خالی، فلیٹ خالی، سب نکل جائیں گے۔ جنگلی بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ دیکھیں گے اب مدینہ خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، وہ ہمت کر کے گاؤں میں آنا شروع کریں گے۔ مدینہ میں آئیں گے تو چلتے چلتے مسجد نبی کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں گے، وہ مسجد کے نبی میں داخل ہو جائیں گے اور فرمایا یہ میرا ممبر ہے نا، اس ممبر پر آ کر پیشاب کریں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ ایک وقت آئے گا قیامت سے قریب۔ یہ تو مدینہ کے بارے میں کہا، اور مکہ کے بارے میں کہا کہ بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ قدر کر لو، قدر کر لو، ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ رات کو طواف کریں گے، دعائیں مانگیں گے، طواف کر کے اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے۔ جب تہجد میں صبح آئیں گے تو بیت اللہ نہیں ہوگا۔ لوگ کھڑے کھڑے کہیں گے کہ رات کو تو ہم نے طواف کیا ہے۔ کوئی کہے گا یہاں کعبہ تھا، کوئی کہے گا یہاں کعبہ تھا، کوئی کہے گا یہاں کعبہ تھا۔ کہنے والے کہیں گے بھئی یہ مقام ابراہیم کے سامنے کعبہ تھا، مقام ابراہیم اٹھایا نہیں جائے گا، بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن کو حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ رات کو قرآن پڑھ کے آدمی لیٹے گا، صبح اٹھے گا قرآن کھولے گا تو کاغذ ہے، حروف نہیں ہے۔ یہ تین باتیں آتی ہیں حدیثوں کے اندر۔ حالات آئیں گے مدینہ منورہ میں آخر دنوں میں، لیکن بعد میں نہیں۔ تو یہ عبداللہ، یہ تمیم داری جو تھے، انہوں نے کہا کہ مسجد نبی میں اندھیرا ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرے دن عصر کے وقت میں باہر گئے، باہر جا کر تیل بیل ڈالا، تیل ڈال کر وہ لالٹینیں تیار کی اور حضور کو پوچھے بغیر مسجد نبی میں لٹکا دی، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جو نکلے تو حضور نے دیکھا ہو ہماری مسجد میں نئی چیز، ہماری مسجد میں تو یہ نئی چیز ہے، کبھی کسی نے کام نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور اس میں چراغا ہوگا تو سب سے پہلا ثواب اللہ تمیم داری کو دے گا، وہ ذریعہ بنے ہی۔ اس سے پہلے چراغا ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا بھی کس نے کیا؟ ایک صحابی نے کان میں کہا حضرت وہ جنات والے نے کیا ہے، کل آیا تھا نا جنات والا، وہ اس نے کیا ہے۔ تمیم داری کہتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، کسی سے پوچھا ہے نہیں، بغیر مشورے کے کیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ بیان کر کے کہتے تھے کہ بعض مخلص ساتھی ہوتے ہیں جو بغیر مشورے کے کام کر لیتے ہیں لیکن اللہ اسے نبھا لیتا ہے۔ جیسے تمیم داری نے بغیر مشورے کے کیا، کسی سے پوچھا ہی نہیں، کم سے کم حضور کو تو پوچھ لیتے نا، یا کسی ایک کو پوچھ لیتے۔ حضور نے اب مغرب کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے اعلان کیا این التمیم۔ اب تمیم داری کہتے ہیں کہ میرے تو دانتوں میں پسینے آ گئے۔ دانتوں میں پسینہ ایک مثال ہے، مطلب کہ میں تو ٹینشن میں آ گیا، حضور بلا رہے ہیں این التمیم۔ اب میں نے کہا جی موجود ہوں، کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اچھا ہے، آگے جانا نہ پڑے۔ بات لوگ ہوتے ہیں نا کہ پچھواڑے تھی آپ لوگ کام تھی جائے تاکہ اپنا آگڑ آگو نہیں پڑے، لیکن حضور نے جو ہندی کی چندی کی بھی تمیم کہاں ہے بولا تو لوگوں نے کہا تمیم 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 کھڑا ہو جاؤ۔ اب تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی لے کر میں کھڑا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور خدمت میں آ کر بیٹھتی میں نے کہا کہ حضرت پہلے میری سن لیجیے آپ نے فرمایا سناؤ۔ یہ فرمایا یہ میں نے کیا ہے آپ سے پوچھے بغیر کیا ہے، حالانکہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کی مسجد ہے،
آپ متولی ہیں، آپ مالک ہیں یہاں ان جگہوں کے، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اگر یہ چیز اچھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ چیز خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگی تمیم داری نے، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا 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 یا تمیم، تمیم یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ کتنا بڑا درجہ دیا حضور نے، میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ تو چونکہ بھرے مجمع میں قصہ ہوا تو نوفل ابن حارث یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک، ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، یہ بیوہ ہو گئی ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، چنانچہ اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح ہو گیا ام مغیرہ کے ساتھ، نو مسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا تمیم داری کا، اور بہترین جوڑا مدینہ منورہ کا شمار ہوتا تھا، یہ بہترین جوڑا۔ تو اس کا ریٹ کہاں جائے گا؟ جنتوں کے پاس۔ آپ سمجھ گئے نا، جنتوں نے دعوت دی۔ یہی حال ہوا جریر ابن عبداللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور جریر ابن عبداللہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے، حضور نے دیکھا کہ وہ یہ تو شہزادہ ہے، بڑا آدمی ہے۔ آپ نے ذرا دائیں بائیں دیکھا بھی، تھوڑا یہ ہٹے، تھوڑا یہ ہٹے، یہ ہٹے، لیکن جگہ تھی ہی نہیں، سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اپنی چادر لی، اپنا رومال لیا اور یوں پھینکا جریر ابن عبداللہ کی طرف، یوں کہا جریر اس پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی شہزادے تھے، بڑے آدمی تھے، انہوں نے وہ رومال لیا اور اپنے اس کو بوسہ دیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر پہ رکھا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کا رومال ہے، یہ آپ کی چادر ہے، اس پر میں بیٹھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ تو میرا سر ہے، میرا سر۔ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ مسلمان ہو گئے اسی جگہ، جریر ابن عبداللہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جب باندیا کہتی جا جریر، جا جریر، جریر آیا، جریر آیا، تو حضرت عائشہ کہتی تھی بغیر کسی کے کہے، بغیر حضور کے کہے ہم برقع اوڑھ لیتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا اویش کیوں اوڑھنا برقع پہن رہی ہو، کیا کہیں جانا ہے؟ فرمایا نہیں حضرت، وہ جریر کے نعرے لگ رہے ہیں تو وہ تو آپ اس کو تو خالی یا گزرے گا تو اس کی خوشبو آپ کے پاس آ جائے گی، آپ اس کو بلا لو گے۔ اسلام پہلے سے اتنے محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر سے۔ اویش کہتے تھے بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویش، کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کہتے تھے عفیفہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ، الگ حمیرہ نام تھا نہیں، نام تو حضرت عائشہ تھا۔ اویش کبھی کہتے تھے عائش۔ تو میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ ہماری شریعت میں ایک سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ عربوں میں کے بیانوں میں کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا۔ وہ لوگ لیلا نام رکھتے ہیں، پیار میں بلاتے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا، آپ کی صورت کا ایک آدمی تھا، وہاں ہمارا عصرانہ تھا، عصر کی چائے وہاں تھی، وہ بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے تو بیچارے بہت خوش ہوئے۔ اس صورت والے ویسے بھی پیار بہت دیتے ہیں صورت والے ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئے، ارے ہم کو بٹھایا، اکرام کیا، وہی میرے پاس بیٹھے بیٹھے اے گوری ذرا جو بھجیا موکل لیں، اے گوری ذرا موڑی چاہ موکل لیں۔ وہ بار بار گوری گوری کہے، تو میں نے کہا تو گوری گوری، تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ میں نے کہا گوری نہیں، آپ نے کہا نا بیوی کا پیار والا نام رکھ رہا سنت ہے۔ ارے میں نے کہا یہ تو دھمال والا نام ہے، ڈھنگ کا نام لے۔ صورت کا ہی آدمی تھا۔ لوگ اصل بات سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے امہات المومنین کو خوش کرنے کا، اور حکمت کے ساتھ چلتے تھے۔ یاد رکھنا، حکمت کے بغیر تم چلو گے
تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. بیوی بچے تو ساتھیوں کے ساتھ کیسے چلو گے بغیر حکمت کے؟ مجھے بتاؤ. دعوت کے کام میں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ کیسے چلو گے؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جماعتوں کا چلانا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا. یہ ابا فرماتے تھے جماعت کا چلانا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈک کا تولنا. ابا نے ہمارے ساتھ ایک جماعت کی میواتیوں کی مرکز نظام الدین سے، اور کہا بیٹا تمہارا کمال یہ ہے کہ جماعت میں سے ایک آدمی بھی گھر نہ جائے اور پوری جماعت کا چلہ لگوا کر قرآن سکھا کر ان کو واپس لانا یہاں. میواتی تھے، میواتی تو ویسے بھی بیچارے تھوڑے سے اکھڑ دماغ کے ہوتے ہیں. اب وہاں میں نے کہا ابا تو جب جماعت کو واپس لائے گا نا یہاں میں تجھے انعام دوں گا. میں نے کہا چلو بھی انعام بھی ملے گا. اب ہم نے جو ہے وہ جماعت والوں کو تھوڑا قصے بیان کرنے شروع کیے، تھوڑے مانوس ہو جاویں، قرآن پڑھانا شروع کیا، مانوس ہو جاویں. اب یہ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا امیر صاحب ہم کل کہاں جانا ہے؟ امیر صاحب بھئی فلاں گاؤں میں جانا ہے. اچھا فلاں گاؤں میں جانا ہے تو امیر صاحب دیکھو ہم تو ٹکٹ کے پیسے دیں گے نہیں، ہم تو پیدل آئیں گے. وہاں جس کو رکشا سواری میں جانا سوار بھی جاوے، ہی جانا ہو جائے. ہم تو 5 آدمیوں نے کہا ہم تو پیدل جائیں گے، کیوں خرچ کریں؟ اچھا میں نے کہا یہ ابا نے اسی لیے کہا تھا زندہ مینڈکوں کا تولنا. یہ ابا نے مجھے کہا تھا یہ جماعت کو چلانا ایسا ہے جیسے زندہ مینڈکوں کو تولنا. مرے ہوئے مینڈکوں کو تولنا تو آسان ہے، لیکن زندہ مینڈک کوئی یوں اچھلے گا، کوئی یوں اچھلے گا، کوئی یوں اچھلے گا. اچھا اب آگے بڑھ کر جو ہے ہماری جماعت میں اس وقت میں لڑائی کیا ہوتی تھی. آج کل جماعتوں میں لڑائی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ یار آج جو ہے نا کھانا اچھا نہیں بنایا تم نے، اچھا بناتے. ہمارے یہاں لڑائی ہوتی تھی اچھا کھانا بننے پر. اچھا کھانا بنے تو ظاہری بات ہے کہ تیل بھی زیادہ جائے گا، ظاہری بات ہے کہ مرچی مسالے بھی زیادہ جائیں گے. آج اتنا اچھا کھانا بنایا تو تیل بھی زیادہ ڈالا، مرچی مسالہ زیادہ ڈالا، اتنا خرچہ زیادہ ہو گیا. اچھا جب وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، یہ کہا میں تو نہیں بیٹھتا، میں تو حقہ پیتا ہوں. باہر جا کر حقہ پیوے. ایک گیا 2 گیا. اب میں مرکز پہنچا تو 2 آدمیوں کو لے کر پہنچا. تب میں نے کہا باقی 8 کہاں گئے؟ میں نے کہا ابا یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تبلیغ تو بہت مشکل ہے ابا. یہ تو اس لیے کہ سیکھنا پڑتا ہے. حکمت کے ساتھ ابا کہتے تھے کام کرو. حضور اللہ کے نبی ہیں پھر بھی حکمت کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے. امہات المومنین کی 2 ٹولیاں تھیں. ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ. اس کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ یہ دونوں کو دونوں اگر ایک بات پر متفق ہو جاتی تو آپ فرماتے الحمدللہ ٹینشن فری. اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر لی تو وہ ٹینشن شروع ہو جاتے. ایک مخالف ہو گئی کوئی مسئلے کے اندر. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں حکمت پر سنا رہا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تنہا کوئی نہیں، صرف حضور اور حضرت عائشہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. اچانک حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. اب ظاہری بات خوشی کی چیز ہے. حضرت عائشہ تو خوش ہو گئی اور کھڑی ہو گئی، اپنی چادر لی. ارے اویش کہاں جا رہی، کہاں جا رہی؟ کہ سب کو خبر دینے جا رہی ہوں. ارے فتنہ کرے گی گھر کے اندر، تو گھر میں فتنہ کر، یہاں بٹھایا، چادر رکھ ایک طرف، چادر رکھوائی. اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور بہت پیار سے باتیں کی. پھر کہا کہ عائشہ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، لیکن تو کسی کو بتانا مت، وعدہ کر کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ وعدہ کر. حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجور اجوا کی، وہ حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھ سے دی. حضرت عائشہ خوش ہو گئی. نبی کے ہاتھ سے کوئی چیز ملے تو اس کا تو کرنٹ ہی الگ ہے نا، کہ نبی دے رہا ہے، دو، ہاتھ بھر کے دی. بس کسی کو بتانا مت عائشہ. نہیں حضرت میں نہیں بتاؤں گی، یہ بات میں نہیں بتاؤں گی، بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے ماؤں کے گھر پر گئے، ہر ماں سے بات کی اور بات کر کے کہا
میں تمہیں جو ہے ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ سب کو کھجوریں دی اور وعدہ سب سے لیا، کسی کو بتانا مت۔ یہ حکمت تھی اللہ کے نبی کی، کسی کو بتانا مت۔ ہر ماں نے کہا نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، نہیں بتاؤں گی، تاکید کی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، لیکن کسی کو بتانا مت کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے دیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ 1 سال یا 1.5 سال کے بعد یہ مائیں پھر جمع ہوئی اپنے کسی گھریلو مشورے سے، اور وہ مشورہ بھی اہم تھا، انشاءاللہ دوسری مرتبہ سناؤں گا وہ کیا مشورہ تھا۔ سب جمع ہوئی، مشورہ جب پورا ہو گیا تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا، حضرت یہ ساری کی ساری آپ کی بیگمیں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ تو تنہائی میں پوچھا تھا وہاں، اور یہاں سب کے سامنے آپ نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے ہے۔ ارے صورت والوں سمجھے، جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس، ہر ماں خوش ہو گئی۔ اچھا یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور کے انتقال کے بعد مائیں جو ہیں یہ بیٹھتی تھی، پرانے دن یاد کرتی تھی، یہ تھا یہ تھا، یہ ہوا یہ ہوا، اور ظاہر بات ہے یاد کرنا بھی چاہیے پرانے دن۔ ایک مرتبہ سب جمع ہوئی تو حضرت عائشہ کو چھیڑ خانی کی تھوڑی سمجھ، کوئی بات چٹکلا چھیڑ دینا، یہ حضرت عائشہ کا مزاج تھا۔ حضرت عائشہ نے چٹکلا چھوڑا، ایک راز ہے میرا اور اللہ کے رسول کا، ابھی بتاؤں گی نہیں، ابھی تو بہت بڑی چیز ہے، امہات المومنین ہے سب، بھئی جو حضرت عائشہ کا درجہ ہے اس کا تو بیوی تو بیوی ہے۔ ایک میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، ایک میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ تو ماؤں نے پکڑ لیا نا، اب تو بتانا پڑے گا، کیونکہ تو تمہاری زبان سے نکل گیا، نہ نکالتی تو معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور کے انتقال کے بعد تو پھر کوئی بات رہتی ہی نہیں ایسی، نہیں بتاؤں گی۔ ماؤں نے بہت اصرار کیا، بتانا پڑے گا کیا راز ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی اور کہا تھا کہ عائشہ کسی کو بتانا مت، تو ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، آپ کو اکیلے کو نہیں دی تھی۔ یہ حکمت ہے، کوئی بھی کام کرو حکمت کے ساتھ کرو، سمجھانا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اپنی یعنی ماں کو کوئی آدمی کہے کہ بھئی جو ہے میری ماں ہے، یا یہ کہے میرے باپ کی بیوی ہے، تو بولے باپ کی بیوی کہو گے تو ناراض ہو جائے گا، وہ ماں ہے اس محبت ٹپکتی ہے۔ اس لیے آپ کو مختصر یہ بات میں نے سمجھائی، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہیرا پھیری نہیں۔ اور ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو قبول کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ ہدیہ اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا نا، انشاءاللہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ۔ بھئی آپ لوگ اپنی بیوی بچوں کے لیے پراپرٹی بناتے ہو نہیں بناتے؟ اتنا جواب دو۔ ہر آدمی اپنے اولاد کے لیے کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کوئی زمین خریدتا ہے، کوئی دکان خریدتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کرو، اللہ اس میں بہت برکت دے عافیت کے ساتھ، لیکن ایک ہدیہ میری طرف سے قبول کرو، اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تسبیح ہے، اس کا بھی نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈال دو۔ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، آہستہ آہستہ جب بھی ٹائم ملے آپ کو۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، مختصر، یہ فوراً ہو جائے گا 313 مرتبہ۔ اور استغفار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، نہیں تو اللہ منے معاف کریناک، اے اللہ منے معاف کریناک، اے اللہ منے معاف کریناک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور سورہ اخلاص کو تو شارٹ کر سکتے نہیں ہیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو تو 2 محل، 30 مرتبہ پڑھو تو 3 محل، 40 مرتبہ پڑھو 4 محل، اور 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گے تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔
اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں. بھائی دنیا میں اگر آپ 2-4 پراپرٹیاں لے لو تو انکم ٹیکس والے حساب کتاب لینے آتے نہیں آتے؟ اٹلا بتا پہل کیا تھی لاوی آتی میں ذرا بتا حساب کتاب آپ. اور الیکٹرک کا بل بھی نہیں بھرنا، مینٹیننس بھی فری، فرشتے مینٹیننس کریں گے. اور روزانہ 31 بنگلے تیار کرو. صورت والوں دنیا میں پراپرٹی بہت بنائی ہے آپ نے، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے بیٹا یونس، ایسا ہی اس کی اسٹائل ہوتی تھی، بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے، تو بنگلے بھی بن جائیں گے اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ. کون کون کرے گا انشاءاللہ یہ؟ ہاں، اس کا فائدہ کیا ہوگا بتاؤں؟ بنگلے تو ملیں گے ہی ملیں گے، درود شریف کے جو فضائل ہیں وہ تو ہیں، استغفار کے جو فضائل ہیں وہ ہیں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے یہ عادت ڈال دی تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے اندر کوئی بھکاری نہیں رہے گا. روزے کے دروازے سب کے لیے اللہ کھول دے گا اور کوئی بے دین نہیں رہے گا. اس لیے اس کے بعد دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور بڑے ہمارے تجربے ہیں کہ اس کے بعد اب تو لوگوں نے شروع کر دیا. پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا مول صاحب پہلے تو ہو وقت کہتا تھا انو بھاؤ ودھی جو. میں نے کہا بھائی تو نے تارا فلیٹ راشا چتلا راشا تو تو نے 50 લાખ અત્યારે શું ભાવ છે 2 કરોડ. તારા ફ્લેટનો ભાવ વધી છે તો અમારો ભાવ નહીં વધે ભાઈ. भाई तेरा फ्लैट का भाव बढ़ गया तो हमारा भाव नहीं बढ़ेगा. अभी 313 है, फिर आगे 1-2 साल के बाद और बढ़ेगा. अपने को तो जितना बढ़ा के लोगों को दो, करोगे इंशाअल्लाह. अब ये मेरी तस्वीर जानदार शानदार मालदार दीनदार हमारे इमाम साहब को दे रहा हूँ, मस्जिद के इमाम साहब को. और एक तश्कील करता हूँ, हर आदमी ये नियत करे कि मुझे दावत और तबलीग का काम करना है, कहो इंशाअल्लाह. लेकिन एक शर्त के साथ, एक शर्त के साथ, एक शर्त के साथ, सिफात के साथ करना है. सिफात अल्लाह के लिए करना है, खाली घूम फिर के नहीं आना. एक जगह में बैठा हुआ था तो 2 लड़के बातें कर रहे थे. ए भाई कश्मीर में रुक हेडी रोज कश्मीर नो हेड जमात में हेड मजा आवशे यार. कश्मीर जो लेहू અને ફરીએ લેવું અને ઘરનું બધા ટનટન જે છે ને એ भी ख़त्म थी जाए बोली फ्रेश थे ना. उस कश्मीर का रुख मिल रहा है तो उसने कहा मेरी बहन की शादी है. अरे तेरी बहन की शादी बाद में कर लेना यार, ऐसा रुख का मिलेगा, वहाँ इस्तकबाल भी बहुत है, ये है वो है. तो मैंने उनसे कहा आप जो जा रहे हो ना जमात में, ये अल्लाह के रास्ते में नहीं जा रहे हो, पिकनिक करने जा रहे हो. उसको कोई फ़ायदा नहीं. भाई दावत का काम करो, अल्लाह के लिए करो, मोहब्बतों के साथ करो. मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी जमात रवाना की 1977 में. 1.5 साल की जमात थी हमारी, 1.5 साल की. हम 5 आदमी थे, उसमें से 2 का इंतकाल हो गया, 3 जिंदा हैं. एक मैं एक दूसरे साथी है, 3 अभी हम जिंदा हैं. तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई मौलवी यूनुस की जमात जो है 1.5 साल की जा रही है तो उनके सामने रवानगी की बात करनी चाहिए. कौन करे? कि मौलाना सईद खान साहब करे. भाई मौलवी उमर का बेटा जा रहा है, हम सब बैठेंगे रवानगी की बात में. हज़रत जी बैठेंगे, हमारे अब्बा भी बैठेंगे, हाजी अब्दुल वहाब भी बैठेंगे, सब बैठेंगे और मौलाना सईद खान साहब बात करेंगे रवानगी की. मौलाना सईद खान साहब आए, दाहिनी तरफ हज़रत जी बैठे, बाईं तरफ मेरे वालिद साहब बैठे अपनी थैली लेकर, बाकी साथी सब बैठे. मौलाना सईद खान साहब ने रवानगी की बात शुरू की. 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, आधे घंटे की नहीं, 1 घंटे की नहीं. क्या कहा मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने? भाई आपकी चंद नाक में बोलते थे वो, भाई आपकी जमात अल्लाह के रास्ते में 1.5 साल के लिए जा रही है. खूब खाइयो, खूब पियो और खूब सोइयो. ये 3 बातें कही. खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सोइयो, मगर एक काम मत करना. तो बार बार उसे दोहरा रहे थे, खूब खाना, खूब पीना, खूब सोना, मगर एक काम मत करना. तो हज़रत जी ने कहा कौन सा काम नहीं करना है? आवाज़ भारी थी हज़रत जी की. कौन सा काम नहीं करना है? तो मौलाना सईद खान साहब ने कहा खूब खाइयो, खूब पियो, खूब सोइयो, मगर आपस में लड़ियो मत.
اگر اللہ کے راستے میں جا کر تمہارے دلوں میں تفرقہ ہوا اور آپس میں لڑائی کی تو تم لڑائی پھیلا کر آؤ گے، اور محبتوں کے ساتھ رہے تو محبتیں پھیلا کر آؤ گے۔ اس پر حضرت جی نے کہا بالکل صحیح کہا۔ تو صفات کے ساتھ آدمی کام کرے گا، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا کہ صفات کے ساتھ کام کرے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ یسعر کا جملہ آتا ہے، بھڑکائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے دین کا کام کرنا ہے۔ میں حرم شریف میں طواف زیارت کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایک نوجوان آیا، السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا ایک دعا کرنا، مدرسہ کھولنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا مدرسہ ضرور کھولو، اللہ برکت دے عافیت کے ساتھ، لیکن مہربانی کر کے دکان مت کھولنا۔ یہ میں نے اس کو کہا دکان مت کھولنا، دکان کھولو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ رو دیا بیچارہ، وہ رو دیا، سمجھدار تھا۔ اب مولانا نہیں کھولوں گا، کام کرنا ہے، ایک ایک کے پاس جا کے کام کرو نا۔ اپنا دن کیوں خراب کرتے ہو؟ اپنا دن کیوں بیچتے ہو؟ دن ہمارا بہت بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں دعوت کا کام کرنا ہے مگر صفات کے ساتھ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھا دو، جلدی۔ کوئی ہے لکھنے والا نام؟ بھائی ہم تو تشکیل ہر جگہ کرتے ہیں، کوئی ہے نام لکھنے والا؟ یہ ہمارے حاجی صاحب پانی دو بھی۔ نومبر میں؟ واہ 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 واہ، اللہ ان کے نکلنے کو بے انتہا قبول فرمائے، کہو آمین۔ اور بتاؤ نومبر میں ایک 4 مہینے کی جماعت ہے، ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ جماعتیں لکھواؤ، کیا نام؟ ماشاءاللہ، اللہ ان کے لیے بھی دعا قبول فرمائے۔ اور بتاؤ وہ نام لکھو وہاں۔ کیا نام؟ ماشاء اللہ۔ اور فرماؤ بھی، اور فرماؤ۔ آپ لوگ آئے ہوں گے، قرب و جوار سے بھی لوگ آئے ہوں گے، الگ الگ محلوں سے آئے ہوں گے، وہاں مسجد و جماعتیں بیٹھتی ہیں ماشاء اللہ، اور ہر جگہ جو ہے ہمارے ساتھی تشکیلیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات جس نے کوئی جماعت میں جانے کا ارادہ کیا ہو یا پوری جماعت ہو تو لکھوا دو، پھر ہم دعا کر لیں۔ ویسے بیان لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہم کرتے بھی نہیں، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جی کیا نام؟ شعیب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعائیں قبول کرے، کہو آمین۔ اور بتاؤ دعوت کا کام ہمارا سدا بہار ہے جی، توفیق ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے امین بھائی کا بھی نام لکھو۔ میزبان محترم، اور بتاؤ، اور بتاؤ، اور بتاؤ۔ اچھا یہ نیت کرو گے انشاءاللہ دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کو کوالٹی پسند ہے، کوانٹٹی پسند نہیں ہے۔ کوالٹی پیدا کرو گے انشاءاللہ۔ دعا کر لو، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر،
فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الریان، ادخلنا الجنة من باب الریان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے صورت والوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما، صورت کے بچے بچے کو قبول فرما، ذرے ذرے کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں اور بہوؤں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما، اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان سب کو تو قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جو روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو. اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، اولو الالباب میں شامل فرما دے، اولی النہا میں شامل فرما دے. جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، برکت والا پانی ہمیں عطا فرما، رحمت والا پانی ہمیں عطا فرما، ماء مبارکہ عطا فرما، ماء طہورہ عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، جنات بھی آمین کہہ رہے ہیں، انسان بھی آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کے آمین کو تو قبول فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیرے علوم شان کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے. اے اللہ اس وقت میں تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا. سورت میں قبرستان میں جتنے مسلمان آرام کر رہے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو
یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں میری یہ دعا پہنچے ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ تیرے دروازے پر 100 کا قاتل آیا، تو نے اسے معاف کر دیا، بدکار عورت آئی تو نے معاف کر دیا، اے اللہ زانی آیا تو نے معاف کر دیا۔ اب ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو مسجد والا بنا دے، اعمال والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے، صورت کے ذرے ذرے کو قبول فرما لے۔ ہر قسم کی، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے، پوری صورت والوں کی تو حفاظت فرما، ان کے کاروباروں کی حفاظت فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اور پورے گجرات کی حفاظت فرما، اور پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس بڑی مسجد میں جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔